بسم اللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن اهتدى بهدیہ ودعا بدعوتہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ وبعد۔ تیسرا مقطع اور چیپٹر جو مقدمے کے طور پر اس کتاب کے ساتھ شامل کیا گیا ہے، اور یہ بھی علامہ امام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کا جمع کردہ اور تالیف کردہ مقطع ہے، جس میں انہوں نے ملت حنیفیہ، ملت ابراہیمی کی وضاحت کی ہے، اور ہم مسلمان اس بات کے مکلف اور مخاطب ہیں، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ رب العزت نے اسی چیز کا حکم دیا تھا کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کریں۔ ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، ہم نے آپ کی طرف وحی کی کہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت یعنی ان کے طریقے کی پیروی کریں، جو حنیف تھے، یکسو تھے، یک رخ تھے، یک جہت تھے۔ اور ہم مسلمانوں کو بھی اللہ رب العزت نے اسی کی تلقین فرمائی، قل صدق اللہ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا۔ قل، آپ کہہ دیں، صدق اللہ، اللہ نے سچ فرمایا، اور اللہ ہی کا یہ فرمان ہے کہ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، کہ سب ملت ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرو۔ تو اس ملت حنیفیہ اور ملت ابراہیمی کو جاننا ہمارے لیے ضروری ہے، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اللہ رب العزت نے یہ اعلان کروایا، قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا ولم یک من المشرکین قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین وما کان من المشرکین۔ تو یہ سورۃ الانعام کی آیت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اعلان کر کے بتایا کہ میں ملت ابراہیمی کا پیروکار ہوں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر صبح شام یہ اللہ کے ساتھ عہد بھی کرتے تھے اور اس کا اعلان اور اظہار بھی فرماتے تھے، اصبحنا علی فطرۃ الاسلام وعلی کلمۃ الاخلاص وعلی دین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی ملت ابینا ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ تو ملت حنیفیہ اور ملت ابراہیمی کو جاننا اور سمجھنا یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ اللہ نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا حکم دیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا اللہ کے کہنے پر کہ میں ملت ابراہیمی کا پیروکار ہوں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح و شام اذکار کے اندر اس کا اظہار بھی فرماتے تھے اور اس کا تکرار بھی فرماتے تھے، تو ہمیں اس کو پہچاننا ضروری ہے۔ تو اسی لیے شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ مقطع ملت ابراہیمی کی تعریف اور اس کی تعلیم کے حوالے سے قرآن کی آیت سے استدلال کر کے، قرآن کی آیات سے استدلال کر کے یہ ہمارے سامنے واضح کیا ہے۔ تو فرماتے ہیں اعلم ارشدک اللہ لطاعتہ، جان لیجئے،
سمجھ لیجئے اللہ رب العزت آپ کی رہنمائی فرمائے اپنی فرما برداری کے لیے۔ ارشدک اللہ، ارشدہ کا معنی ہوتا ہے رشد، کا معنی ہوتا ہے اچھا اور صحیح راہ اختیار کرنا۔ تو ارشدک اللہ، اللہ آپ کی رہنمائی فرمائے لطاعتی، اپنی فرما برداری کے لیے۔ ان الحنیفیت ملت ابراہیم، حنیفیت، حنیف کا معنی ہوتا ہے ایک کی طرف متوجہ ہونے والا، اور جب ایک کی طرف انسان متوجہ ہوتا ہے تو دوسرے سب سے توجہ ہٹ جاتی ہے۔ تو حنیف کا معنی ہوتا ہے سب سے ہٹ کر ایک کی طرف متوجہ ہونے والا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا لقب کیا تھا؟ ابراہیم حنیف، ایک اللہ کی طرف متوجہ ہونے والے۔ جب انہوں نے اپنی قوم کے ساتھ مکالمہ کیا اور ان کو جو ان کے معبودان باطلہ تھے ان کی حقیقت اور ان کی بے حیثیتی واضح کی اور ان کا مسخر اور مخلوق ہونا بتایا، تو اس کے بعد انہوں نے اعلان کیا، سورہ انعام کے اندر یہ ساری تفصیل موجود ہے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، میں نے اپنا رخ پھیر لیا اللہ کی طرف، وجہت وجہی للذی، اس اللہ کے لیے، اس ذات اور ہستی کے لیے، فطر السماوات والارض، جس نے آسمان و زمین کو بنایا، فطر السماوات والارض حنیفا، سب سے ہٹ کر اسی کی طرف متوجہ ہونے والا۔ تو حنیف کا معنی پھر یہ ہوا کہ ایک ہی ذات کی طرف رخ کرنے والا، اسی کو مطلوب و مقصود بنانے والا، اسی کی رضا اور خوشنودی کو سامنے رکھنے والا، اسی سے ڈرنے والا، اسی سے مانگنے والا، اسی سے اپنا بندگی کا تعلق استوار کرنے والا۔ اور ہمیں بھی یہی حکم دیا گیا ہے، وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء، وما امروا، اور انہیں نہیں حکم دیا گیا مگر اسی بات کا، الا لیعبدوا اللہ، کہ یہ اللہ کی بندگی کریں، مخلصین لہ الدین، دین کو اس کے لیے خالص کر کے، حنفاء، حنیف کی جمع حنفاء، یکسو ہو کر، یکجہت ہو کر، یک رخ ہو کر، ایک اللہ کی طرف متوجہ ہو کر، مخلصین لہ الدین حنفاء ویقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ، اور یہ نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں، فذلک الدین القیمہ، اور یہ دین ہے پہلی ساری کتابوں کا، پہلے سارے نبیوں کا بھی یہی دین حنیفیت تھا۔ ابراہیم علیہ السلام امام الحنفاء ہے اور وہ سید الحنفاء ہے اور وہ حنیف تھے، ان کا لقب حنیف تھا، اور آپ سب کو ان کی پیروی کا حکم دیا گیا ہے۔ تو حنفاء، تم سب کو حنیف ہونا چاہیے۔ حنیف ابراہیم علیہ السلام کی طرف نسبت ہے الحنیفیہ۔ تو حنیفیت کیا ہے؟ حنیفیت یہ ہے کہ اس دین کی سب سے بڑی پہچان اور اس دین کی حقیقت اور اس دین کی جو روح ہے وہ اللہ کی توحید ہے، وہ اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے، وہ اللہ کو مطلوب و مقصود بنانا ہے۔ اور اگر دین کے اندر توحید ہی نہ ہو، شرک آ جائے، تو پھر وہ ملت حنیفیہ نہیں رہتی، وہ ملت ابراہیمی نہیں رہتی، وہ دین حنیف نہیں رہتا، وہ دین باطل ہو جاتا۔ تو اس کو پہچاننا ضروری ہے، اس لیے یہ مقطع بھی انہوں نے بطور مقدمہ کے اس رسالے کے شروع میں ذکر کر دیا۔ ان الحنیفیت ملت ابراہیم، ملت کہتے ہیں راستے کو، ملت کہتے ہیں راہ کو، وہ راہ جس پہ انسان چلا ہو زندگی گزارتا ہوا، زندگی میں برتاؤ کرتا ہوا، اور سب سے بڑا برتاؤ جو ہے وہ انسان کا اپنے رب کے ساتھ ہے، اللہ کی بندگی کرنا، اللہ کی عبادت کرنا، اس کی رضا کو ملحوظ رکھنا اور اسے حاصل کرنے کی کوشش کرنا، اس کے غضب اور ناراضگی سے بچنا، اور ہمیشہ اس خیال اور اس شعور کے ساتھ ہر وقت انسان جو ہے وہ فکر مند رہے کہ اللہ کی رضا مجھے حاصل ہو، کہیں وہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ یہ ہر وقت کا انسان کا شعور ہو، یہ حنیفیت ہے، یہ ملت ابراہیمی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ حنیفیت یہ ملت ابراہیم ہے، اور وہ کیا ہے؟
ان تعبد اللہ وحدہ، کہ آپ ایک اکیلے اللہ کی عبادت کریں. واحد سے نکلا ہے ایک، وحدہ اکیلے اللہ کی عبادت کریں. مخلص اللہ الدین، دین فرما برداری اور بندگی اس کو اس کے لیے خالص کر کے. فرما برداری بھی اصل میں اللہ کے لیے ہے کیونکہ وہی بادشاہ ہے. الا لہ الخلق والامر، وہی پیدا کرنے والا ہے اور امر اور حکم دینے کا بھی حق اسی کا ہے. اس لیے رب الناس ملک الناس، وہ لوگوں کا پروردگار بھی ہے، لوگوں کا بادشاہ بھی ہے، اور الہ الناس، لوگوں کا معبود بھی ہے. تو جس نے پیدا کیا ہے حکم بھی اسی کا چلے گا، اور عبادت اور پرستش، پوجا اور تعظیم اور فرما برداری بھی اسی کی ہوگی. وَبِذَلِكَ أَمَرَ اللَّهُ جَمِيعَ النَّاسِ، اور اسی کا اللہ رب العزت نے تمام لوگوں کو حکم دیا ہے. اور الناس کے اندر جن اور انسان دونوں آتے ہیں، یہ بات ذہن میں رکھیں. الناس کے اندر جن اور انسان دونوں آتے ہیں، سب جنوں اور انسانوں کو اس کا حکم دیا ہے. وَخَلَقَهُمْ لَهَا، اور انہیں اسی لیے پیدا کیا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں. کما قال تعالی، جیسا کہ اللہ کا فرمان ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، فرمایا میں نے جنوں اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر صرف اس لیے لیعبدون کہ وہ میری عبادت کریں. وہ یعبدونی اصل میں ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی عبادت کریں. اللہ فرماتے ہیں میں نے انہیں اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں. اگر یعبدون جمع کا صیغہ ہو تو نون پر فتح ہوتا ہے، تو یہاں نون پر کسرہ ہے، تو یہ نون جو ہے یعبدونی، یہ وہ نون قطنی ہے، یا متکلم سے پہلے یا حذف کر دی ہے تخفیف کے لیے، اور یعبدون یعنی تاکہ وہ میری عبادت کرے. اور جو اصل نون ہے جو فعل مضارع جمع کے صیغے کے آخر میں آتا ہے وہ لام کی وجہ سے ساقط ہو گیا. ومانا یعبدون، اور یعبدون کا معنی جو ہے یوحدونی، یعبدونی کا معنی ہے یوحدونی، کہ وہ میری توحید بیان کریں، وہ میری توحید بیان کریں. عبادت جو ہے توحید ہی عبادت ہے. اللہ رب العزت کی توحید مانی جائے تو اللہ کی عبادت ہوتی ہے، اور اللہ رب العزت کی توحید نہ مانی جائے. توحید کا معنی ہوتا ہے افراد اللہ، اللہ کو ایک جاننا، ایک ماننا، اس کے ساتھ کسی کو شریک اور ساتھی حصے دار نہ بنانا، اس کی عبادت کے اندر، اس کی اطاعت کے اندر، اس کے مقام اور مرتبے کے اندر، اس کے حقوق کے اندر. یہ توحید ہے، یہ توحید ہے، اور یہ ہی عبادت ہے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر، نہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اور یہ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا اپنی تفسیر میں، کہ قرآن مجید میں جہاں عبادت کا لفظ آیا ہے اعبدوا ربکم یعبدونی اعبدونی، تو اس سے مراد اللہ کی توحید ہے. وہاں کیا عبادت سے مراد ہے اللہ کی توحید، اس لیے کہ عبادت توحید کے ساتھ ہی ہوتی ہے. اور اگر توحید کے بغیر عبادت کی جائے، کوئی نماز بھی پڑھتا ہے، اللہ کو سجدہ بھی کرتا ہے اور قبروں کے جا کے سجدہ بھی کرتا ہے، تو اس کی عبادت اللہ کی عبادت نہیں ہوتی. کیوں؟ اس لیے کہ شرک ایسا عمل ہے، یہ ایسا جرم ہے کہ اس کے ساتھ نیک عمل سارے برباد ہو جاتے ہیں. عبادت ہوتی نہیں. حبط عملهم ولو اشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. اللہ رب العزت نے سورۃ الانعام ہی میں جہاں ملت ابراہیمی کا بیان فرمایا ہے، نبیوں کا ذکر فرمایا، 18 نبیوں کے نام لے کر بتایا کہ اگر بالفرض یہ بھی شرک کر لیتے تو ان کے بھی سارے عمل برباد ہو جاتے. شرک ایسا ہوا. اس لیے ملت حنیفیہ کو سمجھنا اور جاننا اور پوری طرح اس سے آگاہی حاصل کرنا اور اس میں بصیرت اور رسوخ اور یقین اور وثوق حاصل کرنا، یہ انسان کے لیے ضروری ہے. تو فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا یعبدونی الا لیعبدون، ومانا یعبدونی یوحدونی،
وَأَعْظَمُ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ التَّوْحِيدُ، اور سب سے بڑا حکم جس کا اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے وہ اللہ کی توحید ہے۔ جو اللہ کے اوامر ہیں، جو اللہ رب العزت کے احکام ہیں، جو اللہ رب العزت کا مطالبہ ہے اپنے بندوں سے، سب سے پہلا اور سب سے بڑا مطالبہ کیا ہے؟ اللہ کی توحید کا۔ اللہ کی توحید مانو، اعظم ما امر اللہ بھی۔ اور اس کے لیے بتاتے ہیں کہ توحید کا معنی کیا ہوتا ہے؟ وَهُوَ إِفْرَادُ اللَّهِ بِالْعِبَادَةِ، توحید یہ ہوتی ہے کہ عبادت کے ساتھ اللہ کو اکیلا مانا اور جانا جائے۔ اکیلا اللہ عبادت کا حقدار ہے، اکیلے اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، اس کے ساتھ کوئی حصے دار نہیں۔ اور جو جو عبادت کے کام ہیں وہ سارے اللہ کے لیے، آگے تفصیل آ رہی ہے اس کی۔ شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے 14 اعمال ذکر کیے ہیں، بڑے بڑے جو اعمال ہیں ذکر کیے ہیں، اور جس چیز کا بھی اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے اور وہ اللہ کی بندگی کے لیے، اس کی محبت میں اور اس کی تعظیم کے لیے کیا جاتا ہے، وہ عبادت ہے۔ تو اللہ کی فرما برداری کرنا یہ بھی عبادت میں شامل ہے۔ اللہ کا حکم ماننا، اس کی محبت میں اور اس کی تعظیم میں، یہ اللہ رب العزت کی عبادت ہے۔ اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو تعظیم کا اظہار کرنے کے لیے ہوتی ہیں، جیسے دست بستہ کھڑے ہونا، جیسے نماز کے اندر رکوع کرنا، نماز کے اندر سجدہ کرنا، جیسے نام لینا برکت کے لیے، پکارنا مدد کے لیے، یہ سارے کام عبادت کے کام ہیں۔ ان سارے کاموں میں اللہ کو اکیلا ماننا اور اکیلا جاننا، اور یہ سارے کام صرف اسی کے لیے کرنا، افراد اللہ بالعبادہ۔ وَأَعْظَمُ مَا نَهَى عَنْهُ الشِّرْكُ، اور سب سے بڑی بری چیز اور سب سے زیادہ شریعت کے اندر جو حرام چیز ہے، سنگین حرام، وہ شرک ہے، وہ ہے شرک، اللہ کے ساتھ کسی کو ساجی اور شریک بنانا۔ وَهُوَ دَعْوَةُ غَيْرِهِ مَعَهُ، اور وہ ہے اللہ کے ساتھ کسی اور کی عبادت کرنا۔ دعوت، دعا جو ہے یہ عبادت کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے پیچھے آج گزر چکی لا تدعوا مع اللہ احدا، کہ اللہ کے ساتھ کسی کی عبادت نہ کرو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے دعا هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے۔ تو یہاں دعا سے مراد عبادت ہے، اور عبادت کس چیز کو کہتے ہیں یہ سمجھ لیں۔ عبادت اس چیز کو کہتے ہیں غایت المحبہ، کہ اللہ رب العزت سے انتہا درجے کی محبت کرنا، مع الخضوع، اللہ رب العزت کے سامنے انتہا درجے کی عاجزی، نیاز مندی اور فرما برداری کا اظہار کرتے ہیں۔ بعض علماء یہاں تذلل کا لفظ بولتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے لیے تذلل، اپنے آپ کو ذلیل کر دینا، لیکن کچھ محقق علماء نے یہاں یہ تحقیق پیش کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ عبادت میں ذلت نہیں، بلکہ انسان اگر اللہ کی بندگی کرتا ہے تو اس میں اس کی عزت ہے، یہ ذلت نہیں۔ انسان اللہ کا بندہ ہو، یہ انسان کی عزت ہے، یہ تو رفعت ہے کہ یہ اللہ کا بندہ ہے، اللہ اکبر۔ اور ذلت اس میں ہے کہ یہ اللہ کی بندگی چھوڑ کر اوروں کی بندگی کرنے لگے، یہ اوروں کے سامنے سر جھکانے لگے، یہ اوروں کو اللہ کا مقام دے دے اور ان کو اللہ کے ساتھ ملا دے، بلکہ ان کو اللہ سے بھی بڑھا دے۔ یہ شرک ہے، اور یہ شرک ایسی ذلت ہے کہ انسانیت کی بھی تذلیل ہے، انسان کے مقام و مرتبے کی بھی تذلیل ہے، اور اللہ رب العزت کے ساتھ بھی یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ اللہ کے ساتھ کوئی ایسا ظلم نہیں کر سکتا کہ اللہ کو کوئی نقصان پہنچائے۔ اللہ کے ساتھ ظلم یہ ہے کہ اللہ کا حق کسی دوسرے کو دے دیا جائے، اللہ کے حق میں کسی دوسرے کو شریک بنا دیا جائے۔ یا اللہ کا حق جو بنتا ہے وہ کیا ہے؟ اللہ اکبر، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ سے پوچھا تھا بتاؤ اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کو معلوم ہو یا اللہ کے رسول کو معلوم ہو۔ آپ نے بتایا اللہ کا حق یہ ہے کہ بندے اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں، یہ اللہ کا حق ہے۔ تو بدلیل قولہ تعالیٰ، تو شرک یہ سب سے بڑا گناہ ہے، جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاشراک اکبر الکبائر، متفق علیہ حدیث ہے بخاری مسلم کی،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شرک کرنا یہ سب سے بڑا گناہ ہے، سب سے سنگین گناہ ہے، اور یہ ایسا گناہ ہے دوسرے سارے گناہ شرک کے علاوہ اللہ رب العزت چاہے توبہ کے ساتھ تو شرک بھی معاف ہو جاتا ہے، کفر بھی معاف ہو جاتا ہے، دوسرے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں، سچی توبہ کر لے، شرمسار ہو، گناہ چھوڑ دے، آئندہ سے نہ کرنے کا عزم کرے تو توبہ کے ساتھ تو سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، کفر بھی معاف ہو جاتا ہے، شرک بھی معاف ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر توبہ کے بغیر انسان مر جاتا ہے تو کفر اور شرک معاف نہیں ہوگا، کفر بھی معاف نہیں ہوگا توبہ کے بغیر، اور شرک بھی معاف نہیں ہوگا۔ اور شرک جو ہے یہ کفر ہی کی ایک قسم ہے، لیکن شرک جو ہے یہ اللہ رب العزت کو انتہائی ناپسند عمل ہے، بہت ہی مبغوض عمل ہے اللہ رب العزت کو، اللہ رب العزت اس کو ناپسند فرماتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے شرک سے منع کیا ہے، اور یہ سب سے زیادہ سنگین جرم ہے، اور سب سے بڑا حکم جو اللہ نے دیا وہ توحید کا حکم ہے۔ اور سب سے بڑا کیسے ہے؟ اس آیت سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے استدلال کیا، قولہ تعالی، اس کی دلیل کہ توحید جو ہے اعظم ما امر اللہ بہ والتوحید، سب سے بڑا حکم جس کا اللہ نے حکم دیا وہ اللہ کی توحید ہے۔ اس کا کس سے پتہ چلتا ہے؟ قرآن کی اس آیت سے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، یہ آیت سورۃ النساء کی آیت ہے۔ اس آیت کو کہا جاتا ہے آیت الحقوق العشرہ، 10 حقوق کی آیت۔ اس میں اللہ رب العزت نے 10 حقوق بیان فرمائے ہیں، اور سب سے پہلا حق اپنا بیان فرمایا، اور وہ اللہ کی عبادت کا حق ہے۔ یہ سب سے پہلا حق ہے اور سب سے بڑا حق ہے، اور اس کو سب سے پہلے ذکر کیا ہے، اسی لیے یہ سب سے اونچا حق ہے، یہ سب سے بڑا حق ہے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، 10 حقوق اللہ رب العزت نے اس میں بیان فرمائے ہیں، اور یہ آیت الحقوق ہے۔ اور اس میں سب سے پہلا حق اور سب سے بڑا حق، سب سے بڑی ہستی کس کی ہے؟ اللہ اکبر، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کی بڑائی بیان کر۔ تو سب سے بڑا وہ ہے، اور سب سے بڑا حق بھی اسی کا ہے، اور وہ حق کیا ہے؟ اس کی عبادت کی جائے، اور عبادت کرنے کا معنی کیا ہے؟ کہ اس کی توحید مانی جائے، اس کی توحید مانی جائے۔ اور یہ ملت حنیفیت ہے، اور ملت حنیفیت، اللہ اکبر، یہ سارے نبی بھی اس سے پہلے اسی ملت کے پیروکار تھے، لیکن ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام یہ امام الحنفاء ہے، اور وہ اس ملت حنیفیہ کے مجدد ہیں۔ ان کے ذریعے اللہ رب العزت نے جس طرح توحید کو اجاگر کیا ہے، اور جس طرح توحید کو دنیا میں پھیلایا ہے، پہلے نبیوں کا اس طرح کا ریکارڈ نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے بڑی توفیق عطا فرمائی، بادشاہ کا بھی مقابلہ کیا، ماں باپ کا بھی مقابلہ کیا، قوم کا بھی مقابلہ کیا، سورج چاند کی بھی نفی کی، بتوں کی بھی نفی کی، اس کے لیے قربانیاں بھی دیں، اور اللہ رب العزت کی محبت کے اندر ایسی، اللہ اکبر، انہوں نے فدویت کا مظاہرہ کیا کہ اپنی جان بھی قربان کر دی، آگ میں کود گئے، آگ میں پھینک دیے گئے اللہ کے لیے، اور اپنے بیٹے کے گلے میں چھری رکھ دی۔ یہ ایسی چیز ہے کہ پوری انسانی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی، ابراہیم علیہ السلام، اس لیے اللہ نے ان کو آنے والوں کا امام بنا دیا۔ تو اس لیے ان کی طرف اس ملت کی نسبت ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی ملت کے پیروکار ہیں۔ تو اس ملت حنیفیہ کو سمجھنا یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ تو یہ 3 چیپٹر جو ہے یہ تمہیدی ہے، اور اس کے بعد پھر آگے جو ہے وہ کتاب شروع ہوتی ہے جو الاصول الثلاثہ، 3 اصول ہیں، اور یہ تینوں اصول میرے بھائیوں وہ اصول ہیں کہ اس زندگی میں ان اصولوں کو سمجھنا، اصل کی جمع اصول، اور ہم اصول کو، اصول کی جمع لے کے آتے ہیں، اصولوں کو سمجھنا، اصولوں کو سمجھنا، ہم اصول کو جمع استعمال کرتے ہیں، اور اس کے آگے پھر جمع کے لیے اصولوں کو سمجھنا، یعنی اس اصل کو سمجھنا اور ان اصول کو جاننا یہ ضروری ہے۔ ان کا علم بھی ہو، ان کا یقین بھی ہو، اور ان کے مطابق عمل بھی ہو، اور ان کا علم، ان کا یقین اور ان کے مطابق عمل ہوگا اس زندگی کے اندر، تو قبر کے امتحان میں انسان کامیاب ہوگا۔ یہ وہی 3 اصول ہیں جن کے بارے میں قبر میں پوچھا جائے گا، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، تیرا نبی کون ہے۔
پوچھا جائے گا یا نہیں پوچھا جائے گا؟ پوچھا جائے گا۔ اور اگر انسان نے زندگی میں ان کو سیکھا، سمجھا، جانا، مانا اور عمل کیا ان کے مطابق، اللہ کو اپنا رب مانا، ان الذین قالوا ربنا اللہ، اور دین اسلام کو اپنا دین مانا، اثبات والا فطرت الاسلام والا کلمت اخلاص والا دین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں صبح بھی اسی دین پر کرتا ہوں، شام بھی اسی دین پر کرتا ہوں اور اسی دین پر زندہ ہوں، اللہم احینا علی الاسلام، اللہ اسی دین پہ مجھے زندہ رکھنا، وتوفنا علی الایمان، اور اس دین پہ چلتے ہوئے ایمان کی بہترین حالت میں مجھے موت دینا۔ ایسی دعا کرتے ہو جنازے کی دعا میں اس طرح ہی پڑھتے ہو، اللہم احینا علی الاسلام وتوفنا علی الایمان والحقنا بالصالحین۔ تو یہ سوال جو ہے، یہ اصول ایسے اصول ہیں جن کے مطابق زندگی گزارنی ہے، اور قبر میں ان کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور قبر کے امتحان میں انسان کامیاب ہو گیا، اگلا مرحلہ بھی اللہ رب العزت آسان فرما دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ان اصولوں کو سمجھنے، پہچاننے، ماننے اور جاننے، اور پھر ان کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے اور چلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ فَإِذَا قِيلَ لَكَ مَا الْأُصُولُ الثَّلَاثَةُ، اگر آپ سے کہا جائے کہ وہ کون سے 3 اصل ہیں جن کی معرفت انسان کے اوپر لازم ہے، التی یجب علی الانسان معرفتها، جن کی معرفت انسان کے اوپر لازم ہے، یجب علی الانسان معرفتها، یہ معرفت جو لفظ ہے یہ مصدر ہے، اور اس میں تا تانیث کی آئی ہے، لیکن مصدر کو چونکہ یہ مؤنث غیر حقیقی ہوتا ہے، اس لیے اس کے لیے فعل جو ہے وہ مذکر بھی لایا جا سکتا ہے، تو یجب علی الانسانی، اسی لیے یہ یا فعل مذکر لایا گیا ہے۔ تو یہ جو طالب علم ہے کبھی کبھی تجب علی الانسانی معرفت ہوا، یہ بھی ٹھیک ہے، اور یجب کہنا بھی ٹھیک ہے، اس لیے کہ اس کے اندر جو تا ہے وہ ہے تو تانیث کی، لیکن یہ مؤنث غیر حقیقی ہے، مؤنث حقیقی نہیں ہے، تو یہاں فعل مذکر بھی لایا جا سکتا ہے۔ فقل، تو اس کے جواب میں یہ کہو کہ وہ کون سے 3 اصل ہیں جن کی معرفت ہر انسان کے اوپر لازم ہے کہ وہ ان کو پہچانے اور ان کو جانے اور ان کو مانے اور سمجھے اور ان کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کی کوشش کرے۔ اس کے جواب میں کہو معرفت العبد ربہ، بندے کا اپنے رب کو پہچاننا، اور رب کو پہچاننا کیسے ہوتا ہے؟ اللہ رب العزت کی نشانیوں کو دیکھ کر، جیسا کہ آگے آ رہا ہے، اور انسان کا اپنے دین کو پہچاننا اور انسان کا اپنے نبی کو پہچاننا، یا معرفت العبد ربہ و دینہ، اور اللہ کے دین کو پہچاننا جو اللہ نے مقرر کیا ہوا ہے، و نبیہ، اور اللہ کے بھیجے ہوئے نبی کو پہچاننا، یہ بھی اس کا مرجع ہو سکتا ہے، رب بھی اس کا مرجع ہو سکتا ہے اور عبد بھی اس کا مرجع ہو سکتا ہے۔ بندہ اپنے رب کو پہچانے، اپنے دین کو پہچانے، اپنے نبی کو پہچانے، یہ بھی ٹھیک ہے، اور معرفت العبد ربہ و دینہ، اور رب کے دین کو پہچانے اور رب کے نبی کو پہچانے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دونوں طرح یہ معنی کیا جا سکتا ہے۔ الاصل الاول، تو یہ 3 اصل ہیں، یہ 3 بنیادی چیزیں ہیں جن کا جاننا، ماننا، پہچاننا ضروری ہے۔ سب سے پہلا کیا ہے؟ معرفت الرب، اللہ کی معرفت۔ رب جو ہے خالق کو کہتے ہیں، رازق کو کہتے ہیں، مالک کو کہتے ہیں، اور مصلح کو کہتے ہو جو سنوارنے والا ہو، سدھارنے والا ہو۔ رب کے بہت سارے معنی ہیں، اور اللہ رب العزت کی ذات عالی کے لیے مالک ہونا، پروردگار ہونا، پالنہار ہونا، اور اصلاح کرنے والا ہونا، تربیت کرنے والا ہونا، یہ سارے معنی اللہ کے لیے ثابت ہے، یہ اللہ کے افعال ہیں، یہ اللہ کی صفات ہیں۔ تو الرب جس وقت کہا جاتا ہے تو اس سے مراد اللہ ہے، ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے اللہ تمہارا رب، اللہ ربی، ان الذین قالوا ربنا اللہ، جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے، تو ہمارا رب کون ہے؟ اللہ، اللہ ربنا۔ جب آپ سے یہ پوچھا جائے کہ من ربک، آپ کا رب کون ہے، فقل، تو کہیے ربی، فقل ربی اللہ الذی ربانی، میرا رب وہ ہے، ربانی جس نے مجھے پالا، جس نے مجھے پالا اور جو مجھے پالتا ہے، جس نے مجھے پالا اور جو مجھے پالتا ہے، وَرَبِّ جَمِيعَ الْعَالَمِينَ بِنِعَمِهِ،
اور سارے جہانوں کو پالتا ہے اپنی نعمتوں کے ساتھ. وہ میرا بھی رب ہے اور سارے جہانوں کا رب ہے. الحمدللہ رب العالمین. عالم جو ہے یہ اس کی جمع ہے عالمین. رب کا معنی ہوتا ہے پالنا، تربیت کرنا. پالنے کا معنی ہے ضروریات مہیا کرنا. جو انسان کی ضرورت ہے وہ اس کو مہیا کرنا، یہ پالنا ہے. اور تربیت کرنا کیا ہے؟ تربیت کرنا ہے کہ اس کے اندر جو قوتیں اور صلاحیتیں ہیں ان قوتوں اور صلاحیتوں کو بروئے کار لانے کے لیے اور ان تک پہنچانے کے لیے اس کو مرحلہ وار وہاں تک پہنچانا. واللہ رب العزت کیسے پالتا ہے؟ نطفے سے اللہ اکبر انسان بناتا ہے. اور کچھ بھی نہ سمجھنے والا بچہ پیدا ہوتا ہے اور اس سے سمجھتا، جانتا، دیکھتا، بھالتا اور باتیں کرتا، منصوبے بناتا انسان بنا دیتا. اور پھر وہ وقت آتا ہے کہ انسان کا سارا کچھ ختم ہو جاتا ہے. تو یہ تربیت ہے، انسان کو مرحلہ وار آگے سے آگے اس مقام تک پہنچانا جو اس کے لیے تیار کیا گیا ہے. تو یہ تربیت ہوتی ہے. تو میری تربیت کی اور مجھے پالا، اور وہ پالتا ہے جمیع العالمین بنعمہ، اپنی نعمتوں کے ساتھ سارے جہانوں کو. اللہ اکبر. جو جس چیز کی ضرورت ہے اللہ رب العزت اس کو مہیا کرتا ہے. وَهُوَ مَعْبُودِي لَيْسَ لِي مَعْبُودٌ سِوَاهُ، اور وہی میرا معبود ہے. اور عبادت کیا ہوتی ہے؟ عبادت ہوتی ہے انتہا درجے کی محبت، انتہا درجے کی عاجزی اور نیاز مندی، غلامی اور فرما برداری کے مظاہر کے ساتھ، مراسم کے ساتھ اللہ رب العالمین کے لیے. غایت المحبہ ما غایت الخضوع. اور ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے تو دنیا میں یہ کہا ہے وعبادۃ الرحمن غایت حبہ ما ذل عابدہ ہما رکنانی. ذل کا لفظ استعمال کیا ہے، لیکن ایک اور بڑے عالم ہیں انہوں نے کہا کہ ذل کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے، ذلت کا لفظ نہیں بلکہ خضوع کا لفظ استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ یہ لفظ نصوص میں استعمال ہوا ہے. خضع کہ وہ جھک گیا، دب گیا، بچھ گیا اور اس نے اپنے آپ کو مطیع بنا دیا، اپنے آپ کو فرما بردار بنا دیا. خضع کا یہ معنی ہوتا ہے. اور عربی زبان کے اندر معانی کی بڑی لطافت ہے، معانی کی بڑی لطافت ہے. ذلہ کا معنی ہوتا ہے کسی کے پاؤں میں پڑا ہوا ہونا، اور خضع کا معنی ہوتا ہے کسی کے سامنے دب جانا، کسی کے سامنے جھک جانا. تو یہ انسان کے مقام و مرتبے کے لحاظ سے تذلل کی بجائے خضوع کا لفظ زیادہ موضوع ہے. تو اللہ کی عبادت کیا ہے؟ اس سے انتہا درجے کی محبت، انتہا درجے کی عاجزی اور نیاز مندی کے ساتھ کہ انسان اس کے سامنے سر بسجود ہو جائے، انسان اپنے آپ کو نہڑا لے، اس کے لیے اپنے آپ کو اس کے لیے جھکا لے، اپنے آپ کو اس کے لیے بچھا دے. اللہ اکبر. بچھنا کیسے ہوتا ہے کہ اس کی چوکھٹ پہ سر رکھ دیتا ہے. سب سے زیادہ عزت والی جگہ اس کا ماتھا، اس کا سر، اس کی ناک ہے، جس کو اونچا کرنے کے لیے بڑی کوشش کرتا ہے. یہ ناک بھی زمین پہ رگڑ دیتا ہے اور ماتھا بھی زمین پہ رکھ دیتا ہے اس کی عظمت کے لیے. تو یہ خضوع ہے اللہ رب العزت کے لیے. وَهُوَ مَعْبُودِي لَيْسَ لِي مَعْبُودٌ سِوَاهُ، اور وہی میرا معبود ہے اور اس کے سوا کوئی میرا معبود نہیں ہے اور کوئی عبادت کا حقدار بھی نہیں ہے. لَيْسَ لِي مَعْبُودٌ سِوَاهُ، میرا بھی کوئی معبود نہیں اور حقیقت میں بھی اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. وہی معبود پر حق ہے، اور باقی جس کو کسی نے بنایا یا کوئی بنا ہوا ہے سب جھوٹا اور باطل ہے. والدلیل قولہ تعالی الحمدللہ رب العالمین. اللہ کا یہ فرمان اس کی دلیل ہے کہ رب العالمین سارے جہانوں کا رب وہ ہے. تو عالم کی جمع عالمین ہے، اور عالم کس کو کہتے ہیں؟ ما یعلم بہ، وہ چیز جسے دیکھ کر دوسرے کا پتہ چلے، وہ چیز جسے دیکھ کر دوسرے کا پتہ چلے. تو یہ مخلوقات کو دیکھ کر انسان کو کیا ہوتا ہے؟ یہ بوتل ہے، یہ پروڈکشن ہے، یہ فلاں کمپنی کی ہے، اور یہ پلاسٹک کہیں اور سے بنا ہے، پانی کہیں اور سے فلٹر ہو کے اس میں پیک کیا گیا ہے، کوئی اور لے کے اس کو ہے. یہ ایک بوتل ان ساری چیزوں کا پتہ دے رہی ہے. یہ لانے والے کا پتہ دے رہی ہے، بنانے والے کا پتہ دے رہی ہے، فلنگ کرنے والے کا پتہ دے رہی ہے. تو یہ ایک ایسی چیز ہے جس سے بہت ساری اور چیزوں کا پتہ چلتا ہے. تو یہ جو عالم ہے، عالم کہتے ہیں آپس میں قربت رکھنے والے اور مناسبت رکھنے والے چیزوں کے مجموعے کو. جیسے جانور ہیں، بے زبان جانور ہیں، اور ان کے اندر پھر آگے قسمیں ہیں. تو عالم الحیوانات، جانوروں کا عالم.
اور ایک ہے عالم النباتات، درختوں کا اور نباتات کا، پودوں کا جہان، اور ایک ہے عالم الجن، جنوں کا جہان، ایک ہے عالم الانس، انسانوں کا جہان، اور ایک عالم البشر، اور ایک ہے عالم الملائکہ، فرشتوں کا جہان۔ یہ جتنے جہان ہیں، یہ جتنے عالم ہیں، ان سب کا پیدا کرنے والا وہ ہے اور پالنے والا بھی۔